خدا کا رحم۔ ہمیں خوشی منانی ہے اور شکر گزار ہونا ہے کہ خدا سفید تخت کی آخری عدالت تک کھوئے ہوئے لوگوں کو اپنی نجات کا تحفہ پیش کرتا رہے گا۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس موضوع پر بات کرنے کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔ مکاشفہ 8 باب کی پہلی اور دوسری آیت پر نظر کریں۔ یہاں یہ ناقابل یقین حد تک بڑی بھیانک بات نظر آتی ہے، یعنی جب 7ویں مہر کھولی جاتی ہے اور یہ 7ویں مہر 7 نرسنگوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہے 7ویں مہر۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ 5 اور 6 آیات کے مطابق، اور فرشتہ نے عود سوز کو لے کر اس پر قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ اب اس اصول میں خدا کے فضل کی بات ہوئی ہے۔ اب ایک مناسب سوال یہ ہے، خدا کی قدرت اور غضب کی یہ تباہی اس کے فضل کو کیسے ظاہر کرتی ہے؟ ان سب میں خدا کا فضل کہاں ہے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا۔ اس میں نرسنگوں کا ذکر ہوا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو پرانے عہد نامے کی ایک کہانی کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، یشوع اور یریحو کی جنگ کا۔ کیا آپ کو یہ کہانی یاد ہے؟ خدا نے اسرائیل سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کاہن سامنے ہوں، پھر قربان گاہ ہو، مجھے عہد کا صندوق کہنا چاہیے، پھر وہ سامنے ہو، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ کاہن نرسنگے بجائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 دن نرسنگے بجائیں۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ میں کچھ زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا۔ ویسے یہ بات دلچسپ تو ہے کہ یہ 7 دن تھے، انہیں یریحو کی دیواروں کے گرد 7 دن نرسنگے بجانا تھا اور گھومنا تھا، لیکن 7ویں دن انہیں اس کے گرد 7 بار نرسنگے بجاتے ہوئے پھرنا تھا، گھومنا تھا، اور پھر 7ویں بار گزرنے کے بعد انہیں اونچی آواز میں للکارنا تھا اور ان دیواروں کو گر جانا تھا۔ اب آپ دیکھیں، خدا یریحو کی عدالت کرنے والا تھا، لیکن ہم اس شہر کے لوگوں کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس میں راہب نامی کسبی تھی جو کسی حد تک بدل چکی تھی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ زندہ خدا پر ایمان لائی اور اس نے اپنا پیشہ بدل دیا۔ وہ کپڑے بنانے لگی اور اس کے گھر پر سوت بھی پڑی تھی۔ وہ یہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ اگر وہ ابھی بھی اسی پیشہ میں ہوتی تو وہ کپڑے بنانے کا کاروبار نہیں کر رہی ہوتی۔ لیکن جب جاسوس آئے، اس نے ان جاسوسوں سے کہا، ہم جانتے ہیں جب مصریوں نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی، یہ 40 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ مصریوں پر آنے والی عدالت سے واقف تھے۔ ہم جانتے ہیں بیابان میں کیا ہوا تھا۔ 40 سال بیابان میں بھٹکنا، یہ مزید 40 سال تھے۔ ہم اس بارے میں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کو خدا نے کیسے سزا دی۔ ہم جانتے ہیں جب تم نے یردن پار کیا اور کیسے پانی پیچھے ہٹ گیا۔ ہم جانتے ہیں سیلاب میں کیسے تم نے پتھروں کو ہٹایا اور تم نے خدا کو قربانیاں گزرانی۔ ہم اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے
میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور ہم عہد جدید سے جانتے ہیں کہ وہ ایمان کے وسیلہ سے بچائی گئی تھی۔ یسوع کے نسب نامے میں اس کا نام بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے یریحو کا بادشاہ اس بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ یریحو کے لوگ یہ سب کچھ جانتے تھے، اور جب وہ اس دیوار سے انہیں چوگرد پہلے دن پھرتا ہوا دیکھ رہے تھے، پھر دوسرا دن، اسی طرح 7 دن، پھر 7ویں دن 7 مرتبہ، خدا ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ توبہ کرو، ایک اور موقع ہے، توبہ کر لو۔ کیا آپ کو لگتا ہے خدا اپنا ارادہ بدل دیتا؟ ویسے اس نے نینوا میں ایسا کیا بھی تھا۔ جب یونا نینوا میں گیا، اس تباہی کا ان واقعات سے کیا تعلق ہے؟ خدا نے ان پر نظر کی، یعنی نینوا کے لوگوں پر کی، کہ وہ اپنی بری راہوں سے پھرے، تو وہ تباہی لانے سے باز رہے جس کا اس نے کہا تھا، اور اس نے وہ تباہی نہیں کی۔ خدا اپنا ارادہ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں بیان نہیں کر سکتا میں، لیکن اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ لیکن اس نے توبہ قبول کی، کیونکہ اس شہر کی عدالت ہونے والی تھی۔ آپ نے دیکھا، یہ خدا کا فضل ہے۔ میں آپ سے بس یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 مہریں اور یہ سب عدالتیں، یہ نرسنگیں اور یہ پیالے بھی، خدا ایک بار پھر سے کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کر لو۔ افسوس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ توبہ نہیں کرتے۔ بوتو نے توبہ کی بھی، اور وہ مسیح کی خاطر شہید ہو گئے، اور یہ وہی لوگ تھے جو تخت کے نیچے تھے۔ آپ نے جانا، یہی ہے خدا کا فضل۔